شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ ومن والاه، اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے ایک ایسے نبی کا انتخاب فرمایا ہے جو انسانیت میں کمال کے درجے تک پہنچے ہوئے تھے، انسانیت کے کمال کے تمام اخلاق اور تمام خوبیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر بطریق اتم موجود تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک کے آنے والے تمام انسانوں کے لیے بہترین نمونہ، بہترین آئیڈیل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا ذکر سورۃ الاحزاب میں فرمایا ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں بہترین نمونہ ہے۔ یہاں لفظ رسول اللہ کہہ کے یہ نہیں کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر اذکار میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی ایک عمل میں، بلکہ فی رسول اللہ کہہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ہر پہلو میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کرنے اور نہ کرنے میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شب و روز میں اہل ایمان کے لیے، اللہ رب العالمین سے جنت کی امید رکھنے والوں کے لیے اور اللہ رب العالمین کو یاد رکھنے والوں کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اب ہم اپنی زندگی کے ہر پہلو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نصیحت لیں گے، آپ سے سیکھیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آئیڈیل بنائیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں گے، آپ کے نقش قدم پر چلیں گے، تو تبھی ہمیں کامیابی ملے گی۔ ہم اس زمانے میں جو لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اللہ رب العالمین کو منانے کے لیے ہم اپنی محنت کرتے ہیں اور اپنے ساتھ دوسروں کو اس خیر کے راستے پر چلانے کے لیے ان کے سامنے حق کی دعوت پیش کرتے ہیں، تو ہمیں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر غور کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ لوگوں کے خیر کی طرف لانے کے لیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو دین کے اندر، خیر کے کام کے اندر شامل کرنے کے لیے حریص تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس حرص کا ذکر قرآن کریم میں کیا ہے، فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْكِتَابِ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر یہ لوگ اس کتاب پر ایمان نہیں لاتے تو قریب ہے کہ آپ کیا کریں کہ آپ اپنے آپ کو ہلاک کر دیں، اسفاً، افسوس کی وجہ سے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات پر بڑا افسوس تھا کہ حق بات اور حق دعوت میں ان کے سامنے پیش کرتا ہوں اور یہ لوگ پھر بھی اس کو نہیں مانتے۔ یہاں پر یہ بھی بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 40 سالہ زندگی، جو کہ بچپنے کی اور جوانی کی زندگی ہے، اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو آپ کے اپنوں اور جو آپ کے دور کے تھے، سب کے تاثرات یہ تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی اچھا انسان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی سچا انسان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی وفادار انسان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی امانت دار انسان ان کو نہیں نظر آتا تھا۔ لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی خیرخواہی کے لیے، ان کو جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے، ان کو اندھیروں سے نکالنے کے لیے اور ان کو سیدھی راہ پر چلانے کے لیے ان کے سامنے حق کی دعوت پیش کی، تو ان کے طرف سے کیا معاملہ ہوا، ان کی طرف سے کیسے سامنا کیا انہوں نے، اس بارے میں آج آپ کے سامنے میں چند گزارشات رکھتا ہوں۔ اور ان گزارشات کو رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث ہیں، ہم بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، ہم بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے پیروکار ہیں اور ہم نے بھی اس مشن پر چلنا ہے جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں چھوڑ کر گئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے عظیم انسان ہونے کے باوجود، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیک نامی، آپ کی شہرت، آپ کی تعریف یہ کسی سے مخفی نہیں،
لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ تعالیٰ نے ایک حق کا پیغام دے کر بھیجا اور آپ کو اس بات کا حکم دیا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، جو آپ کے سب سے قریبی رشتہ دار اور قبیلے کے لوگ ہیں ان کو اللہ کے عذاب سے ڈرائیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قبیلے کے لوگوں کو اور اپنی قوم کی تمام برادریوں کو نام لے لے کر پکارا، صفا کی پہاڑی پر ان کو جمع کیا اور یہ اعلان کیا کہ میں قیامت کے دن تمہارا کچھ کام نہیں آ سکتا، اللہ کے عذاب سے میں تمہیں بچا نہیں سکتا، لہذا تم عمل کر کے اپنے آپ کو اللہ کے عذاب سے بچاؤ۔ اور ان کے سامنے یہ بات پیش کی کہ اے لوگو لا الہ الا اللہ کہو، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ جب یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے رکھی، آپ کی تعریف کرنے والے، آپ کی پیدائش پر اتنی خوشی کا اظہار کرنے والا ابو لہب، جس لونڈی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشخبری دی تھی، ثویبیہ یا ثویبہ، اس لونڈی کو اشارہ کر کے آزاد کر دیا کہ آج تو نے مجھے اتنی بڑی خوشخبری سنائی ہے کہ میرا وہ بھائی جو دنیا سے پہلے جا چکا ہے اور ان کی امانت ان کی اہلیے کے پاس یعنی حمل کے شکل میں ہے، آج ایک لڑکے کے شکل میں اور خوبصورت لڑکے کے شکل میں میرا وہ بھتیجا پیدا ہوا، آپ نے مجھے اس کی پیدائش کی خوشخبری دی ہے، آج میں تمہیں آزاد کر دیتا ہوں۔ اتنی خوشی منانے والا، اتنی خوشی کا اظہار کرنے والا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اچھے کردار کی وجہ سے وہ بڑا فخر کرتا تھا۔ لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی دعوت ان کے سامنے پیش کی، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، یہ صرف ایک زبان سے کہنے کا لفظ نہیں تھا کہ وہ کہہ نہیں سکتے تھے، ان کے لیے اس لفظ کا کہنا کوئی مشکل تھا، لا الہ الا اللہ کہو تم کامیاب ہو جاؤ گے، بلکہ اس لفظ کے پیچھے ایک نظریہ ہے، ایک عقیدہ ہے، اور پرانے نظریات، باطل عقائد، شرک کے تمام افکار ان کا رد ہے۔ اور وہ اس بات کو سمجھتے تھے اگر ہم یہ کلمہ پڑھیں گے لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کا حقدار نہیں، تو پھر ہم جن کی پوجا کرتے ہیں، جن کی عبادت کرتے ہیں، ان کی عبادت ہمیں چھوڑنی پڑے گی، اور ان کی عبادت ہم چھوڑیں گے تو پھر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہمارے جو پہلے گزرے ہوئے بزرگ ہیں، ہمارے آباء و اجداد ہیں، ہماری قوم اور برادری کے جو سمجھدار اور ہوشیار لوگ ہم سمجھتے تھے، ان کے بارے میں ہمیں یہی ماننا پڑے گا کہ وہ غلطی پر تھے۔ اور یہ بات ان کو برداشت نہیں تھی کہ اپنے بڑوں کی مخالفت کریں، اپنے قبیلے کی مخالفت کریں، اپنے آباء و اجداد کے دین کو غلط کہے، یہ بات ان کے لیے قابل برداشت نہیں تھی۔ اس لیے ابو لہب نے کیا کہا؟ تباً لک یا محمد علیہ الصلاۃ والسلام، کہنے لگا محمد آپ کے لیے بربادی ہو، الہذا جمعتنا سائر الیوم، آپ نے آج پورا دن ہمیں اس کام کے لیے جمع کر رکھا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابل میں سب سے پہلے کھڑا ہونے والا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی زبان سے، گندی زبان سے اذیت دینے والا وہ ابو لہب تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس اذیت کی پرواہ کیے بغیر حق کی دعوت پیش کرتے ہیں۔ اب بات یہاں پر نہیں رکی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے گھروں میں جا کر، لوگوں کے مجلسوں میں جا کر، لوگوں کے علاقوں میں جا کر، جہاں کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ نظر آتے ان کے پاس جا جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حق کی دعوت پیش کرتے، کیونکہ آپ کو اس بات کا حرص تھا کہ لوگ اندھیروں سے نکل آئیں، لوگ جہنم کے عذاب سے بچ جائیں۔ آج ہم بھی اگر اپنے آپ کو اس راہ کے راہی سمجھتے ہیں کہ لوگوں کو ہم اندھیروں سے نکال دے، لوگوں کو حق کی راہ پر چلا دے، تو ہمیں بھی یہ راستہ اپنانا پڑے گا۔ لقمان حکیم، جن کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کیا ہے اور ان کے نام پر پوری ایک سورت اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ہے، وہ اپنے بیٹے کو کیا نصیحت کرتے ہیں؟ اپنے بیٹے سے کہتے ہیں وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، کہنے لگے کہ اللہ رب العالمین کے دین کی طرف، بھلائی اور اچھائی کی طرف لوگوں کو دعوت دے، اچھائی کا حکم دے، وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور برے راستوں سے، برائی کے کاموں سے لوگوں کو روکیں۔ اور آگے کیا فرمائے؟ وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ، جو آپ کو اس راستے میں تکلیفیں پہنچیں گی ان پر صبر کرنا۔ اور فرمائے یہ
من عزم الامور، پختہ کاموں میں سے ہے۔ جن لوگوں کے ارادے پختہ ہوتے ہیں، جن کے عزم مضبوط ہوتے ہیں، یہ ان لوگوں کا کام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہی حکم دیا ہے، وَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ، آپ بھی ڈٹ جائیے، صبر کیجئے جس طرح پہلے پختہ انبیاء اور رسولوں نے صبر کیا ہے۔ کیونکہ پچھلے انبیاء کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، آپ سے پہلے بھی جو رسول گزرے ہیں، آپ سے پہلے بھی جو اللہ کے انبیاء گزرے ہیں، انہوں نے بھی صبر کیا ہے، ان کا مذاق اڑایا گیا ہے، ان کے مسخرے اڑائے گئے ہیں، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ صبر کیا ہے۔ لہذا اگر آپ کا کوئی چچا یا کوئی اور آپ کا مذاق اڑائیں گے تو آپ پریشان نہ ہو، آپ کو صبر سے کام لینا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے صبر کیا، اس بارے میں ہم اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت تفصیل سے پڑھیں گے اور تفصیل سے اس کو بیان کریں گے تو اس پر بہت ٹائم لگے گا، لیکن اختصار کے ساتھ چند ایک واقعات جو صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اس پہلو کو واضح کرے آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دن سوال کیا، فرمایا کہ کیا آپ پر کوئی دن ایسا بھی آیا ہے کہ جس طرح آپ کو احد کے میدان میں اذیت اور تکلیف پہنچائی گئی؟ احد کے میدان میں آپ جانتے ہیں کہ آپ کا سر مبارک زخمی ہوا، آپ کے دان ٹوٹ گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے عزیز اور بڑے پیارے ساتھی جو ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے شہید کیے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے 70 صحابہ کرام کو ایک ہی دن میں دفنایا، اور کئی صحابہ کرام زخمی بھی تھے، اور ان میں ایک اہم ترین ساتھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رضاعی بھائی بھی تھے اور آپ کے سگے چچا بھی ہے، حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ شہید کیے گئے اور بڑی بے دردی کے ساتھ ان کا مسلح کیا گیا، جسم کے اعضاء کاٹ دیے گئے، کلیجی نکال دی گئی۔ یہ ساری اذیتیں جب انسان کا اپنا سگا چچا، اور چچا بھی ایسا کہ جو ہم عمر ہو، عمر میں قریب ہو، جن کا بچپنا بھی ساتھ گزرا ہو، اور رضاعی بھائی بھی ہو، اور پھر سب سے بڑی بات یہ کہ دین کے دفاع میں سب سے آگے ہو، تو ان کی شہادت ایک عظیم صدمہ ہے، اور اس دوران خود بھی زخمی ہیں، آپ کے دانت مبارک بھی توڑ دیے گئے ہیں، شہید کیے گئے ہیں۔ یہ بہت بڑی آزمائش ہے۔ تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوال کرتی ہے کہ آپ پر اس سے بھی کوئی سخت دن گزرا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، جب میں نے اہل مکہ کو دیکھا کہ یہ میری دعوت کو ٹکرانے والے ہیں، میری حق بات کو قبول کرتے نہیں، تو پھر میں کوشش کرتا رہا کہ میں اب اپنے اس دین کو، حق کی اس دعوت کو مددگار اور اس کو جگہ دینے والے کوئی مجھے مل جائیں، جن کے پاس رہ کر، جن کے ساتھ مل کر میں اللہ رب العالمین کا یہ پیغام، یہ حق کی روشنی دنیا میں پھیلا دوں۔ کہتے ہیں اس مقصد کے لیے میں نے طائف کا رخ کیا، اور وہاں کے قبائل، ان کے اوپر جا کر میں نے اپنے آپ کو پیش کیا کہ میں یہ حق کی بات لے کر آیا ہوں، یہ روشنی لے کر آیا ہوں، روشنی کا یہ چراغ لے کر آیا ہوں، اور اس کے ذریعے ان اندھیروں کو ہم نے ختم کرنا ہے، آپ میرا ساتھ دے دیجئے۔ ان میں سے ہر قبیلے نے، ہر برادری نے میری دعوت کو صرف رد نہیں کیا، بلکہ اپنے بدماشوں کو، اپنے لڑکوں کو، اپنے اوباشوں کو میرے پیچھے لگایا، اور انہوں نے مجھے پتھر مار مار کر طائف سے دور بھگایا۔ فرمایا وہ مجھے اتنے پتھر مار رہے تھے کہ جسم لہو لہاں ہے، اور مجھے شعور نہیں ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں اور کہاں جا رہا ہوں۔ دکھ اس بات کا ہے کہ میں حق کی دعوت پیش کر رہا ہوں، اور یہ لوگ اس حق کو نہ ماننا تو ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن اس کے مقابل میں مجھے پتھر مار رہے ہیں، اور پتھر مار مار کر یہ حالت کر دی کہ جسم خون آلود ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے جو ہیں آپ کے پاؤں میں پھنس گئے خون نکلنے کی وجہ سے، اور خون جم جانے کی وجہ سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں ہوش میں نہیں تھا کہ میں کیا کرنے جا رہا ہوں، کدھر جا رہا ہوں۔ فرمایا یہاں تک کہ میں جب قرن الثعالب نام کی ایک جگہ ہے وہاں پہنچا تو مجھے آواز آئی بادلوں کی طرف سے، اور آواز جبریل نے دی، کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ پہاڑوں کا فرشتہ جن کی ذمہ داری پہاڑوں پر اللہ نے لگائی ہے، یہ آپ کو سلام کہہ رہا ہے۔ تو فرمایا خود
میں نے دیکھا کہ پہاڑوں کا فرشتہ مجھے کہہ رہا ہے کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے سلام کا جواب دیا تو انہوں نے کہا کہ مجھے آپ کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا ہے اور مجھے یہ اختیار دیا ہے کہ میں آپ کی رائے معلوم کروں۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ ان دونوں پہاڑوں کو اس بستی والوں کے اوپر میں ٹکرا دوں اور ان کو بیچ میں کچل دوں تو میں آپ کا حکم ماننے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سخت ترین حالت میں بھی آپ کا حرص یہ ہے کہ لوگ حق کو قبول کریں، اور آپ ہے ہی رحمت للعالمین۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں، شاید اگر یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے، ان کے پشت میں سے ایسے لوگ نکلیں گے جو ایک اللہ کی بات کریں گے، ایک اللہ پر ایمان لانے والے ہوں گے، لہذا ان کے اوپر ان پہاڑوں کو نہ ٹکرانا اور ان کو بیچ میں نہ کچلنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس شدید تکلیف میں، آگے ایک باغ ہے وہاں پر، اور باغ بھی مکہ کے مشرکین میں سے دو بھائی ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں آگے ہیں، ان کا باغ ہے۔ وہاں پہنچے، وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم لہو لہاں بڑا پریشان درخت کے سائے میں بیٹھے، اور آپ کی حالت یہ تھی کہ دشمنوں کے وہ دو بیٹے جو مخالفت میں آگے تھے ان کو بھی ترس آیا۔ انہوں نے اپنے غلام جس کا نام عداس تھا، اور وہ تھا نصرانی، عیسائی تھا، کرسچن، اس کو تھوڑا سا انگور دیا اور کہا جاؤ وہ سامنے جو بندہ بیٹھا ہوا ہے اس کو یہ انگور کھلا دو۔ وہ آیا عداس، یہ طائف کے علاقے میں ہے اور آج بھی یہ باغ عداس کے نام سے معروف ہے۔ اس باغ کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ عداس جو غلام ہے ان مشرکین مکہ کا، وہ انگور لے کر آیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا، کہا کہ آپ یہ لے لیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ہاتھ سے انگور لیا تو کہا بسم اللہ۔ وہ حیران ہوا، وہ نصرانی مذہب سے تعلق رکھتا تھا اور وہ بسم اللہ کا معنی سمجھتا تھا، تو اس نے کہا کہ آپ یہ لفظ جو کہہ رہے ہیں یہ تو میں پہلی دفعہ سنتا ہوں، اس اندھیروں کے علاقے میں اور اس مشرکین کے معاشرے میں یہ لفظ میرے لیے انوکھا ہے، آپ کہاں سے ہیں اور کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اللہ کا نبی ہوں۔ آپ کہاں سے ہیں؟ اس نے کہا کہ میں نینوا سے ہوں، نینوا میرے گاؤں کا نام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بھائی یونس علیہ السلام کا جو گاؤں ہے، اس نے کہا آپ کو کیسے پتہ چلا کہ یونس تو اللہ کے نبی تھے؟ فرمایا میں بھی اللہ کا نبی ہوں اور وہ میرے بھائی تھے۔ اب وہ سمجھدار تھا، وہ سمجھ گیا، اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ چومنا چاہا۔ ہاتھ چومنے کے بعد جب اس کے مالکوں نے، آقاؤں نے دیکھا کہ یہ تو اس شخص کی کہیں پیروی نہ کر لے، اس کے دین میں داخل نہ ہو جائے، اس کو ڈانٹا اور کہا کہ تمہیں انگور دینے کے لیے بھیجا تھا، تم اس کے ہاتھ چومنے لگے ہیں۔ اس نے کہا یہ اللہ کا نبی ہے، لیکن ان لوگوں کو پھر بھی کوئی پرواہ نہیں، کوئی سمجھ نہیں آئی۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں اتنی آزمائش میں ڈالا کہ دشمنوں کے لڑکوں کو اس بات پر ترس آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کیا حالت کر دی گئی ہے۔ لیکن یہ ساری حالت کیوں ہوئی؟ اپنی ذات کے لیے نہیں، اپنے کسی منصب کو حاصل کرنے کے لیے نہیں، قوم کی کسی بات کو رکھنے کے لیے نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی وجہ سے اور اللہ تعالیٰ کا دین لوگوں تک پہنچانے کی وجہ سے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہ حالت آئی۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہم میں سے کوئی ایسا نہیں ہوگا کہ اپنے پورے علاقے کے لوگ اس کو پاگل پاگل کہہ کر پکاریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مجنون کہہ کر پکارا گیا ہے۔ ہم میں سے کوئی ایسا نہیں ہوگا کہ ہم جب لوگوں کے سامنے اللہ تعالیٰ کے دین کی بات کریں، لوگ ہمیں کہیں کہ اس پر جادو کیا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہہ کر پکارا گیا ہے، مسحور، جادو کیا ہوا۔ ان تتبعون الا رجلا مسحورا، تم ایک جادو کیے ہوئے شخص کی بات مانتے ہو، اس پر تو جادو کر کے ان کی عقل خراب کر دی گئی ہے۔ یہ جو باتیں کر رہے ہیں یہ اس جادو کا اثر ہے۔ اور کبھی یہ بھی کہتے تھے کہ یہ خود جادوگر ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ آزمائشیں آئی ہے۔ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے قریب نماز پڑھ رہے تھے۔ عقبہ بن ابی معیط ایک ظالم
دشمن تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ آیا، اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گردن میں چادر ڈالی اور آپ کا گلا گھونٹنے لگا، یہاں تک کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آئے اور عقبہ بن ابی معیط کے کندھے کو پکڑا اور دھکا دے کے پیچھے ہٹایا اور کہنے لگے اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، کیا تم ایسے آدمی کو قتل کرنا چاہتے ہو جو کہتا ہے کہ میرا رب صرف اللہ ہے؟ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک دفعہ ابو لہب نے کہا کہ اگر مجھے پتہ چلے کہ یہ اپنا ماتھا زمین میں لگاتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے عبادت کرتا ہے، سجدے کرتا ہے، تو میں دیکھوں گا۔ پھر ایک دن کسی نے بتایا کہ وہ یہ حرم شریف کے اندر مسجد حرام میں نماز پڑھ رہے ہیں، ابو لہب آیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کی حالت میں تھے، اس ظالم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گردن کے اوپر اپنا پاؤں رکھا اور بڑی اذیت دی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ساری باتیں برداشت کی۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام کے پاس نماز پڑھ رہے تھے تو ایک مجلس لگی ہوئی تھی قریش کے سرداروں کی، آپس میں کہنے لگے کہ کون ہے جو فلاں قبیلے کی اونٹنیوں کا جو کچرا ہے، جو اس کی ہجڑیاں ہیں، وہ اٹھا کر لائے اور اس بندے کے اوپر جب یہ سجدے میں جائے اوپر رکھ دے۔ یہی عقبہ بن ابی معیط، یہ ظالم گیا، اس نے وہاں سے ہجڑیاں اٹھائی اور جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کے حالت میں تھے، آپ کے پشت کے اوپر وہ ہجڑیاں رکھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وہ اتنی بھاری تھی کہ آپ اپنا سر اٹھا نہیں سکے۔ اس دوران عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کو پتہ چلا، کیونکہ اس وقت کم عمر تھی، وہ آئی اور اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس ہجڑی گرانے میں مدد کی، یہاں تک کہ آپ نے اپنا سر مبارک سجدے سے اٹھایا اور نماز سے فارغ ہوئے تو پھر ان کے لیے بد دعا دی، اور وہ بد دعا ایسی لگی، فرمایا کہ میں بدر کے میدان میں ان لوگوں کو دیکھ رہا تھا جن جن کا نام لیا تھا وہ بدر کے میدان میں گرے پڑے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو گھسیٹ کر کنویں کے اندر ڈالا، جو ایک پرانا ترک کیا ہوا کنواں تھا۔ یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تکلیفیں پہنچی ہے، اور یہ تو وہ باتیں ہیں جو عام سیرت کی کتابوں میں موجود ہیں۔ یہ ایک نمونہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا محبوب شہر، جس شہر میں آپ پلے بڑے تھے، اس شہر سے آپ کو نکلنے پر مجبور کیا گیا۔ آج ہم اگر حق کی بات کرتے ہیں تو کیا ہم پر ایسی کوئی تکلیف آئی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے خاندان کے ساتھ، پوری برادری کے ساتھ بائیکاٹ کیا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کا لالچ بھی دیا گیا ہے۔ صبر کی یہ بھی بہت عظیم قسم ہے۔ صبر کی عظیم قسم کیا ہے کہ آپ کو لالچ دیا جائے، آپ کے سامنے کچھ چمک دکھائی جائے اور آپ سے یہ کہا جائے کہ آپ اپنے مطالبات سے دستبردار ہو جائے، تو اس لالچ میں آنا اور اپنا نظریہ چھوڑ دینا، اپنی دعوت اور اپنی بات چھوڑ دینا، یہ انسان کے لیے بڑا فتنہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس میدان میں بھی بڑے پختہ رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک دفعہ یہ بات پیش کی گئی کہ آپ یہ جو باتیں کر رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے آپ نے تو ہمارے پوری قوم کو برباد کر دیا، بھائی بھائی کے خلاف ہو گیا، باپ کو لوگ غلط سمجھتے ہیں، ہمارے جو بڑے گزرے ہیں ان کے نظریات کو ہم رد کر رہے ہیں۔ آپ ایسا کریں، یہ باتیں آپ چھوڑ دیں، آپ اپنے پاس یہ باتیں رکھ لیں۔ اگر آپ کو مال چاہیے تو آپ ایسا کریں، آپ ہمیں بتا دیں، ہم سب مل کر مال اکٹھا کرتے ہیں اور ہم میں سے سب سے زیادہ مالدار آپ کو بنا دیتے ہیں۔ اسی طرح اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے بادشاہ بنیں تو ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں، آپ کو اپنا بادشاہ بنانے کے لیے تیار ہیں۔ اگر آپ کو کوئی لڑکی چاہیے، جس لڑکی پر آپ ہاتھ رکھیں گے اس لڑکی کا آپ کے ساتھ نکاح کرواتے ہیں۔ آپ کو کیا چاہیے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی آیتیں پڑھ کے ان کو سمجھا رہے ہیں کہ مجھے نہ لڑکی چاہیے، نہ بادشاہت چاہیے، اور نہ تمہارا مال چاہیے۔ تم اگر سورج کو لے آؤ اور میرے ایک ہاتھ میں رکھو، چاند کو لا کر دوسرے ہاتھ میں رکھو، میں پھر بھی اپنے بات سے نہیں ہٹوں گا اور یہ حق کی دعوت دیتا رہوں گا۔ وہ لوگ سمجھ گئے کہ یہ ماننے والا نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مختلف انداز سے وہ لوگ آ کر مذاکرات کرنے کے لیے کہ آپ اپنی بات میں ذرا لچک رکھیں، آپ جو کرنا چاہے کریں، لیکن ہمارے دین کو غلط نہ کہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا نہیں ہو سکتا، یہ حق کی دعوت ہے، میں آپ کے سامنے پیش کرتا رہوں گا، یہاں تک کہ آپ کو
بڑی اذیت دی گئی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بات جو حق کی دعوت تھی، حق کی بات تھی، اس کے کہنے سے پیچھے نہیں ہٹے۔ آج ہم اگر حق کی دعوت لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں، شاید لا علمی کی وجہ سے وہ ہماری بات کو ٹکرا دے، لیکن کبھی ایسا ہمارے ساتھ نہیں ہوا جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا۔ آپ کو اپنا شہر چھوڑ کر جانا پڑا، اور اس سے بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت کی، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی زینب جو عاص ابن وائل کے نکاح میں تھی، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا کر مدینہ کی طرف جانے لگی۔ تو مدینہ جانے سے پہلے حبار بن اسود یا حبارہ بن اسود، اس ظالم نے کیا کیا، وہ اور کچھ اور بدماش وہ اس کے پیچھے پڑ گئے، اور جس اونٹ کے اوپر وہ بیٹھی ہوئی تھی اس اونٹ کو بدکھانے کی کوشش کر رہے تھے، یہاں تک کہ اس اونٹ بدک گیا اور اچھلنے کودنے لگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صاحبزادی اس اونٹ سے نیچے گرے، اور ان کا جو حمل تھا، پیٹ میں جو امید تھی، وہ امید ضائع ہو گئی، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا دکھ ہوا۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شروع سے ایک رشتہ تھا، ایک ہی خاندان اور ایک ہی قبیلے کے لوگ تھے، ایک ہی برادری کے لوگ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بڑی بیٹیاں تھیں، ان کا نکاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے، خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بیٹیاں تھیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان دو بیٹیوں کا نکاح ابو لہب کے دو بیٹوں کے ساتھ ہوا تھا۔ لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حق کی دعوت لوگوں کو دینا شروع کر دی، ابو لہب اپنی دشمنی میں اتنا پکا تھا، اس نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ محمد علیہ السلام کی بیٹیوں کو طلاق دے دو، ان کو چھوڑ دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو دین کی وجہ سے طلاق دے دی گئی ہے، آپ کی بیٹی کا حمل گرایا گیا ہے، آپ کو اپنے شہر سے نکالا گیا ہے، آپ اتنے اونچا مقام رکھنے کے باوجود آپ کو پاگل کہا گیا ہے، آپ کو جادوگر کہا گیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسحور اور جادو کیا ہوا کہا گیا ہے، آپ کو پتھر مارے گئے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بائیکاٹ کیا گیا ہے، لیکن یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے برداشت کی۔ مدینہ میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت دیکھیے، وہاں پر بھی منافقین کی طرف سے اور یہودیوں کی طرف سے ہر طرح کا مقابلہ کیا گیا ہے، آپ کو قتل کرنے کی کوشش کی گئی، آپ کو زہر دے کے قتل کرنے کی کوشش کی گئی، آپ کے اوپر پتھر پھینکنے کی کوشش کی گئی کہ آپ کو قتل کیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی باتیں بھی سننی پڑی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم حق کی دعوت دینے سے پیچھے نہیں ہٹے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ پاک دامن بیوی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پر جھوٹا الزام لگایا گیا ہے بدکاری کا، لیکن آپ نے پھر بھی صبر کیا۔ یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صبر۔ اور جو بھی اس راہ کا راہی ہوتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چل کر جو حق کی دعوت لوگوں تک پہنچانا چاہتا ہے، اور جس کے دل میں یہ جذبہ، یہ تڑپ ہو کہ لوگ حق کی بات کی طرف آئے، اور لوگ لا علمی کی وجہ سے جس اندھیرے میں پڑے ہوئے ہیں، جس غلط راستے پر گامزن ہیں، اس راستے سے یہ لوٹ آئے، تو یقیناً اس کو یہ ساری تکلیفیں برداشت کرنی پڑے گی۔ یہ کانٹوں کا راستہ ہے، اس راستے میں پھولوں کا تحفہ پیش نہیں کیا جاتا، پتھروں کا، کانٹوں کا، اذیتوں کا، گالیوں کا سامنا ہوتا ہے، لیکن حق کی دعوت دینے والا جو کہ انبیاء کا راستہ ہے، انبیاء کا منہج ہے، اس راستے پر چلتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے مدد بھی طلب کرنی چاہیے، اور انبیاء کرام کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اس راستے پر صبر بھی کرنا چاہیے، کیونکہ یہ صبر کا راستہ ہے، استقامت کا راستہ ہے، یہ مشکلات اور شدائد اور تکلیفوں کا راستہ ہے، صعوبتوں کا راستہ ہے۔ اس راستے پر آسانی سے چلا نہیں جاتا، تکلیفوں کو سہتے ہوئے اس راستے پر چل کر انسان کامیابی حاصل کرتا ہے، اور تبھی پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا بڑا اور اتنا عظیم مقام ملا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس شہر میں فاتح بن کر داخل ہوتے ہیں جہاں سے آپ کو نکالا گیا تھا۔ یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دعوت کے حوالے سے، حق کے پیغام پہنچانے کے حوالے سے، لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی میں
لانے کے حوالے سے جو آپ نے اس کا صرف ایک نمونہ اللہ رب العالمین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ساری قربانیاں اپنے دربار میں قبول فرما کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اعلیٰ ترین درجہ عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین ہمیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اس پہلو کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں بھی اللہ رب العالمین ہمت دے کہ ہم بھی اللہ کے دین کی روشنی پھیلانے والے بنے، دین کا چراغ جو ہے یہ جلائے رکھنے والے بنے۔ اللہ رب العالمین ہمیں بھی اس راہ کے راہی بنا دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات فاستغفروہ من کل ذنب انہ ھو الغفور الرحیم۔